جب حضرت شیخ مدث اللہ کو یہ معلوم ہوا، یعنی مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ مولانا یوسف صاحب ابھی تک بیعت نہیں ہے، کہ میں تو سمجھتا تھا کہ تم لوگ مولانا الیاس صاحب سے بیعت ہو، تم لوگ چچا جان سے بیعت کر لو اور دیر نہ کرو۔ ہم لوگوں نے حضرت جی معظم مولانا الیاس صاحب سے بیعت ہونے کی درخواست کی۔ حضرت جی نے اسے منظور فرمایا، خود غسل فرمایا اور بڑے اہتمام کے بعد خوشی و مسرت کے ساتھ ہم کو بیعت کیا۔ ارشاد فرمایا اللہ مبارک فرمائے، اور انشاءاللہ مبارک ہی ہے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے مجھ سے فرمایا، یہاں جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب میں یوسف کی استعداد سب سے اعلیٰ ہے۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی تقریر مولانا محمد یوسف صاحب نے قصبہ نو میں اپنے والد ماجد کی موجودگی میں کی۔ جو حضرات اس تقریر میں موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ مولانا محمد یوسف صاحب کی طبیعت اس تقریر میں خوب چلی۔ صحابہ کرام کے حالات و واقعات سنائے اور پھر دعوتی طرز کی تقریر فرمائی۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب الگ ٹہل رہے تھے اور تقریر سن رہے تھے۔ حافظ صدیق صاحب نوحی، جن کا ان دونوں بزرگ ہستیوں سے تعلق بھی تھا، بیان کرتے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب اس تقریر پر بڑی خوشی و مسرت کا اظہار فرما رہے تھے، اور اسی وقت ایک بار یہ بھی فرمایا، یہ لڑکا کام کو لے کر جائے گا، کہ کلندر جو کچھ دیکھتا ہے وہ اپنے اندر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے حکم پر ایک مرتبہ میوات میں ایک چلے کا ارادہ فرما لیا، تو مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ چلہ بڑے مجاہدوں اور مشقتوں کا ہوا۔ گئے تو اپنے والد حضرت مولانا الیاس صاحب کے حکم و اصرار پر، مگر خود ان پر ایسی کیفیات طاری ہوئی کہ سراپا دعوت بن گئے۔ ہر گاؤں میں اجتماع کرتے، اجتماع سے جماعتیں نکالتے، اگر کسی اجتماع سے جماعت نہیں نکلتی تو اس گاؤں میں کھانا نہ کھاتے اور کوشش میں لگے رہتے، یہاں تک کہ جماعت نکال کر روانہ کرتے۔ جو لوگ اس ایک چلے میں مولانا کے ہم رکاب تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ بعض دفعہ کئی دن فاقہ میں گزر جاتے، لوگ کھانے پر اصرار کرتے، مولانا اپنی شرط سامنے رکھتے۔ ایک مرتبہ یہ صورتحال پیش آ گئی، کئی دن گزر گئے مگر مولانا نے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کو معلوم ہوا، دہلی کے تاجر مٹھائیاں اور خوردنوش کی بعض چیزیں لے کر آ گئے اور ان کے کھانے پر اصرار کیا، مگر مولانا نے جماعت نکلنے کی شرط رکھی، اور جب جماعت نکلی اس کے بعد کھانا کھایا۔ اس چلے کا آخری اجتماع قصبہ نوح میں ہوا اور نوح سے جماعت نکالی۔ مولانا محمد یوسف صاحب اپنے والد ماجد حضرت مولانا الیاس صاحب کے ایام علالت میں تبلیغی کام کی طرف اس سے زیادہ متوجہ ہوئے جتنا حضرت مولانا کی صحت کے زمانے میں تھے، اور اپنی علمی مشغولیتوں میں سے وقت نکال کر حضرت مولانا کی خواہش کو پورا کرنے کی طرف دھیان دینے لگے۔ مولانا منظور نعمانی صاحب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان دنوں اس کام میں تھوڑا بہت لگنے کے متعلق حسب ذیل الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ وہ جتنا کچھ ان دنوں اس سلسلے میں کرتے اور حصہ لیتے وہ اپنے والد ماجد اور شیخ حضرت مولانا الیاس صاحب کے حکم کی تعمیل اور اس کی خوشنودی کے لیے کرتے۔